مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے احبار کی کتاب لیویٹکس اور اس کی 26 آیت 26 چیپٹر 3 آیت سے لے کر 13 آیات تک 3 ورس انٹل 13 ورسز۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سو گے اور تمہیں کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رگیدیں گے اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کر کے چلایا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیز و خداوند کے وعدے اتنے خوبصورت ہیں اور سچے ہیں، وہ ہمارا وفادار خداوند ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اتنے خوبصورت وعدے ہیں، اگر ہم واقعی میں خداوند کے حکموں کو مانیں، اس کے پیچھے چلیں، تو ہمارے لیے یہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سارے وعدے آج اپنے خداوند سے پروکلیم کرتے ہیں اور اپنے خداوند سے چاہتے ہیں، اور ہمارا خداوند ہمیں دے دیتا ہے جب ہم اپنے خداوند سے محبت کرتے ہیں، سارے دن ساری جان ساری عقل سے اپنے خداوند کو اپنا مان لیتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے نہیں، خداوند سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا ہے۔ ہم بیٹے سے محبت کرتے ہیں یسوع مسیح سے کیونکہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی ہے۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہماری محبت تو کچھ بھی نہیں، ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی تخلیق ہیں، ہم اس کے بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے بھی تھے جو صبح دوپہر شام ہر وقت 24 گھنٹے قدوس 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 گاتے ہیں، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، لیکن اس کو پسند آیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک مخلوق بنائے جس کو وہ فری ول دے دے، جس کو وہ چوائس دے دے کہ تم صحیح کر سکتے ہو، یہ صحیح کا رستہ ہے اور یہ غلط کا رستہ ہے، اپنے لیے رستہ چن لو۔ آج ہم اپنے لیے وہ رستہ چن لیں جو خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے لیے نور کو چن لیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ جب ہم نور میں چلتے ہیں تو وہ نور ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتا، وہ نور ہمیں کہیں گرنے نہیں دیتا، وہ نور ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ ہم ایک قدم اس کے ساتھ بڑھاتے ہیں اور وہ 10 قدم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کل یہ بدل جائے گا۔ وہ جانتا ہے ہماری سرشت خاک ہے اور ہم چلتے پھرتے گرتے ہیں گناہ میں، ہم ٹیمپٹیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں بار بار۔ ہم اپنے خداوند سے دعا کریں، ہم اپنے خداوند کے آگے گر جائیں، جھک جائیں، آج اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں اور خدا سے مانگ لیں، سچے دل سے مانگ لیں
کہ اے میرے خداوند مجھے وہ فضل دے دے کہ میں تیرے نور میں چل سکوں اور میں ان گناہوں سے دور رہ سکوں۔ اتنی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہم سے کتنی خوبصورت وعدے کرتا ہے، اور وہ سارے وعدے سچے ہیں۔ آج ہم جب مشکلوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو خداوند نے ہمارے لیے پروکلیم کیا، لیکن جب ہم اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں ہماری زندگیاں ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ یہاں لکھا ہے میری شریعت پر چلو، میرے حکموں کو مانو، اس لیے نہیں کہ بچائے جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اور وہ خداوند ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں می برساؤں گا، وقت وقت پہ می برساؤں گا تمہارے لیے، زمین سے اتنا اناج پیدا ہوگا، میدان کے سارے درخت پھلیں گے، انگور جمع کرتے جاؤ گے تم لوگ، اور جوتنے کا ٹائم بھی آ جائے گا، پھر بھی تمہارے انگور تم جمع کر رہے ہوگے، اتنے لگ رہے ہوں گے، پیٹ بھر کر روٹی کھاؤ گے، چین سے اپنے ملک میں رہو گے۔ آج لوگوں کے پاس چین نہیں ہے، آج لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، مینٹلی لوگ پریشان ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ دو طرح کے لوگ آج ہم چلتے پھرتے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ملک ہیں جہاں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے سکون ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس کھانا ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ یہاں آگے لکھا ہے کہ میں تمہارے ملک میں امن بخشوں گا، اور تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا۔ آج لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بیماری سے ڈر لگتا ہے، کسی کو آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے، کسی کو اس وقت سے ڈر لگتا ہے کہ اس نے گھر لینا ہے، اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہو رہے۔ عجیب قسم کے ڈر ہیں ہمارے، جو کہ ہیں بھی نہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم اپنے خداوند کو بھول گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس کی وعدوں کو بھول گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر نہیں چل رہے۔ جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے، اس کے وعدوں پر چلیں گے، تو یہ سارے وعدے حق کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لکھا ہے کہ میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی۔ کتنے بڑے وعدے ہیں، کتنے بڑے وعدے ہیں۔ آج ہر جگہ جنگ و جدل ہے، تلوار چلتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، دکھی ہیں۔ آگے خداوند لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے 5 آدمی 100 کو رگیدیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے۔ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا خداوند ہم سے پہلے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہماری طرف سے جنگ لڑتا ہے، ہمارا یہوہ یری ہماری طرف سے جنگ لڑتا ہے، اس کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح الیشا کے خادم نے آ کے اس کو کہا تھا کہ مالک باہر تو ہمیں سب نے گھیر لیا ہے، ان کی فوجیں بہت ہیں۔ اس نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند جس کی آنکھوں کو کھول دے، اور جب اس نے باہر جا کے دیکھا تو اس نے آ کے کہا کہ مالک جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ ان لوگوں کو جو جسمانی ہیں اور جو اس دنیا کے ہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، لیکن خداوند ہماری طرف سے جنگ لڑ لے گا، اور تھوڑے سے لوگوں میں ہمیں فتح دے دے گا۔ اگر ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہوں گے، وہ ہم پر اپنی نظر عنایت کرے گا۔ ہمارے اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے دشمن کہاں کہاں گئے، ہمارے دشمن ہم سے دور ہو جائیں گے، مارے جائیں گے سارے کے سارے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہو تو کوئی انسان ہمارے آگے کھڑا ہونے کی جرت نہیں رکھتا، کوئی انسان ہمارے آگے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا خداوند آ جاتا ہے، وہ جنگیں خود ہماری لڑ لیتا ہے، وہ خود ہماری طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھالا بھی نکالتا ہے، وہ سپر بھی نکالتا ہے، وہ ڈھال بھی بن جاتا ہے۔ آگے خداوند کہتے ہیں، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا، اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا۔ خداوند اپنے عہد کا سچا ہے، خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے، خداوند وفادار خداوند ہے۔ وہ جو وعدے کرتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں جس چیزوں کے لیے اس نے وہ وعدہ کیا ہوتا ہے،
تو عزیزوں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں وہ چیزیں نہ دے. بعض دفعہ ہمیں تھوڑے سے انتظار میں رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. وہ آج بھی وہی ہے، وہ یکساں ہے. وہ جیسا کل تھا آج اور ہمیشہ رہے گا. اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے. خداوند کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا اناج ہوگا کہ پرانا بھی کھاتے جاؤ گے، اور اتنا نیا بھی ہوگا کہ پرانے کو تمہیں نکالنا پڑے گا. اتنا ہو جائے گا، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اتنا خداوند ہمیں جو ہے اناج دے گا، اور دیتا ہے جب ہم اس کے حکموں پر، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. سب سے خوبصورت وعدہ، ہالےلویا. بھلے اوپر والی جتنی بھی جسمانی چیزیں ہیں، ہمیں اس میں سے کچھ نہ بھی ملے تو ہم شکوہ نہ کریں، کیونکہ جب ہمارے خداوند کی روح ہم سے نفرت نہ کرے گی بلکہ ہمارے سے محبت کرے گی، اور وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہوگا، اور وہ ہمیں کہے گا کہ تم میری قوم ہو اور میں تمہارا خداوند ہوں، تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ جب اس کا مسکن ہمارے درمیان ہوگا، جب وہ ہمارے دلوں میں اپنا گھر کر لے گا، جو وہ ہمارے درمیان آ کے سکونت کرتا ہے، جب وہ اپنی پہچان ہمیں دے دیتا ہے، تو اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت رہ ہی نہیں جاتی. جب ہم روحانی ہو جاتے ہیں، جب ہمیں اپنے خدا سے محبت ہو جاتی ہے. اگر خداوند کہتے ہیں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا. ہمارے خداوند نے ہم کو کھڑا کر دیا ہے. ہمارے خداوند نے، ہم بوجھ سے گرے ہوئے تھے، ہم تھکے ماندے تھے، ہم نے اپنے خداوند پہ اپنی ساری فکریں آج ڈال دینی ہے میرے عزیزوں، اور وہ ساری فکریں لے کے وہ ہمیں اپنا جوا دے دے گا. خداوند یسوع مسیح اپنا جوا ہمیں دے دے گا. وہ بڑا ملائم ہے. وہ جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ساری فکریں، پریشانیاں سب چلی جائیں گی. ہمارا خداوند، اگر مشکلیں ہوں گی بھی، پریشانیاں ہوں گی بھی، مصیبتیں ہوں گی، وہ ہمیں مصیبتیں لگیں گی نہیں، وہ پریشانیاں لگیں گی نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ کھڑا جنگ کرے گا. ہمارا خداوند ہمارے ساتھ کھڑا ہو کس مصیبت سے ہمیں نکالے گا، اور ہمیں جو رستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ بن جائے گا، کیونکہ وہی رستہ ہے، یسوع ہی رستہ ہے، اور سارا کچھ ہوتا جائے گا. وہ جگہ جو ہمیں پہاڑ لگ رہی ہوں گی، وہ اس کی روح سے میدان ہوتی جائیں گی. اور میرے عزیزو، سب کچھ ہمارے حق میں ہوتا چلا جائے گا. جو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہو جائے گا. ہم اپنے خداوند کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے اپنے خداوند کے حکموں کو مانیں اور ان پہ عمل کریں، اور یہ سارے وعدے اسے پروکلیم کریں، اور وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. وہ بڑا رحیم خداوند ہے. کل ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ اگر ہم خداوند کی بات نہ سنیں اور اس کے حکموں پر نہ عمل کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اگر ہم کنٹینیوسلی خداوند کی بات نہ سنیں اور اس کے خلاف ہی چلتے رہیں تو اس کے بعد اس کے لیے بھی کانسیکوینسز ہیں. ہم وہ کل سیکھیں گے کہ پھر جو ہے خداوند ہمیں جو ہے کس طرح سکھاتا ہے اور کس طرح بری چیزیں آ جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم خدا سے اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، جب ہم خالی ہو کے خداوند سے اپنے آپ کو جو ہے کلام کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، خدا کی روح کو ناراض کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے خداوند کے رستوں پر نہیں چلتے تو پھر بری چیزیں آ کے ہمارے اندر گھر کر لیتی ہیں. پھر بیماریوں اور بری روحوں کو جو ہے جگہ مل جاتی ہے. تو ہم ان کو جگہ نہ دیں، ہم اپنے خداوند کی جگہ اپنے خداوند کو دیں، اور ہمارا دل ہمارے خداوند کا رہے، ہمارا دل، ہماری روح خداوند کی رہے، اور صرف وہ ہمارے خداوند کا مسکن ہو، ہمارا خداوند اس میں گھر کرے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.